بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 70,000 جو لوگ ایلا کے مقام میں رہتے تھے، تو جب اللہ رب العزت کا ان کے اوپر حکم نازل ہوا کہ آپ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کے اس حکم کو 70,000 لوگوں میں سے 2 گروہ ایسے نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اور ہم ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کی تعداد 12,000 تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، ہم تو ہفتے والے دن شکار کرتے ہی نہیں۔ اب ان لوگوں کے اس بات پر اللہ رب العزت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے قبیلے کے 70,000 لوگوں میں سے 2 اور 3 گروہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلا اور دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اور ایک گروہ جن کی تعداد 12,000 ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان 12,000 لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پہلے اور دوسرے گروہ والے لوگ ہر کوئی صبح کے ٹائم میں اپنے کام کاج کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلتا ہے، تو وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ تیسرے گروہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو 12,000 لوگ تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور وہ 12,000 لوگ انسانوں سے بندر بن چکے تھے۔ یہ اللہ کا ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ کیوں عذاب نازل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ پورا ہفتہ سمندر میں بالکل شکار کریں، آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، صرف ہفتے والے دن آپ سمندر میں جا کر مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہفتے والے دن پورا سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، اور اتنی تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں کہ آنکھ دیکھنے والی ختم ہو جاتی تھی، روشنی اس کی ختم ہو جاتی تھی، مچھلیاں دکھنے میں ختم نہیں ہوتی تھیں، اتنی تعداد میں مچھلیاں نکلتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اور یہ ہوتا تھا کہ بقایا دنوں میں سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں، بالکل مچھلیاں سمندر سے غائب ہو جاتی تھی۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا، شیطان نے ان کے دلوں میں جو بات ڈالی تھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی، انہوں نے اس بات پر عمل کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے
انکار کر دیا۔ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اور وہ جو تیسرا گروہ تھا، پہلے اور دوسرے گروہ والے لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ اصل میں وہ تیسرے گروہ والے لوگ ظاہری طور پر تو بندر بن چکے تھے، مگر اپنے قبیلے کے 69,000 لوگوں میں سے پہلے اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو پہچان رہے تھے، اور وہ پہلے اور دوسرے قبیلے والے لوگ ان کو نہیں پہچان رہے تھے، کیونکہ یہ اپنی اصلی جو ان کی شناخت تھی وہ بالکل کھو چکے تھے، کیونکہ وہ انسانوں سے بندر بن چکے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا ہے کہ یہ کون ہے اور کون سا شخص ہے، کیونکہ وہ بالکل بندر ہو چکے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ 3 دن تک اس دنیا میں موجود رہے، انہوں نے نہ کوئی چیز کھائی اور نہ کوئی چیز پی، اور 3 دنوں کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئے اور مر گئے، اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کریں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کا جس چیز پر حکم نازل ہو جائے یا جو ہمیں حکم مل چکے ہیں، ہم ان حکموں کو اپنے صدق دل سے ان حکموں پر عمل کریں، تو یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی ہمارے لیے اچھی بن جائے گی، اور اللہ اور اس کا حبیب بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے حبیب اگر ہم سے راضی ہو گئے تو یہ دونوں جہان ہمارے لیے اچھے بن جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔